السلام علیکم ناظرین، انور حسن چترالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹریو ٹی وی پر۔ آج بہت یونیک خوبصورت پروگرام اسلام آباد کے بہت پوش ایریا F8 ناظم الدین روڈ کے اوپر بہت ہی خوبصورت شادی ہال، جہاں غریب مسکین لاچار جو مہنگائی سے پسے ہوئے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جو کہ اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی شادیاں یہاں آ کے مفت میں کرا سکتے ہیں۔ اور میں آج تک جتنے بھی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ لوگوں سے کبھی بھی میں نے ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے، شیئر کرے، لیکن آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کو، اس ویڈیو کو جتنا بھی آپ پھیلا سکتے پھیلا لیں، لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ غریب اور مسکین محروم طبقہ جو کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سکت نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے بچے یا بچی کی شادی یہاں آ کے مفت میں کرا سکے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے تمام جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، ایک بندہ بھی اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے وہ اپنے گروپ میں شیئر کرے تاکہ ان غریبوں تک پہنچ سکے، وہ آ کے اس جگہ سے مستفیض ہو سکے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس شادی حال کی طرف، سیٹ اپ آپ کو دکھاتے، اس کے منتظمی اعلیٰ سے بھی بات کرتے۔ آئے ناظرین، چلتے ہیں اندر کی طرف، جو کہ سیٹ اپ آپ کو دکھاتے اور منتظمی اعلیٰ کے باتیں سنتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بہت ہی مشہور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اس کے ایک عملی ثبوت میں ایک جگہ میں آ کے مجھے دیکھنے کو ملی، اسلام آباد کے پوش ایریا F8 میں ایک ایسا شادی ہال مسجد کے اندر جس کو آرگنائز کر رہے ڈاکٹر عبید اللہ شمس صاحب۔ تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس خیال کو آپ نے کیسے اڈاپٹ کیا، پھر آپ نے وہ سفید پوش گھرانے جو کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، سکت ہی نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے یہ جو مال غنیمت سے کم نہیں ہے، تو آپ نے یہ خیر کا کام اٹھایا، بیڑا اٹھایا، تو خیال کیسا آیا اس کے اوپر آپ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ روشنی ڈالیے۔ یہاں پر جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں صبح و شام درجنوں ایسے افراد، باعزت افراد، بزرگ باپ، بوڑھی مائیں، بیوہ خواتین آتی تھیں جو کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ، بھیگی آنکھوں کے ساتھ، جھکی نظروں کے ساتھ ہم سے یہ درخواست کرتی تھیں کہ ہم مانگنے والی نہیں ہیں، ہماری بات سنیے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ظالمانہ مہنگائی ہے، ظالمانہ رسم و رواج ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت نہیں کر سکتے، ہماری مدد کیجیے۔ ہم ان کو 5، 10 یا 15 ہزار جو بھی مسجد فنڈ میں ہوتا تھا، اب اگر ہم ان کو یہ دے بھی دیتے تھے تو ہمیں خود اپنے دل میں ایک جرم کا احساس ہوتا تھا کہ یہ ماں، یہ باپ، یہ خوددار لوگ جو واقعی مانگنے والے نہیں، سفید پوش ہیں، اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ ہمارے دروازے سے چلے گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن اگلے دروازے پہ مانگیں گے، کہیں ڈانٹ کھائیں گے، کہیں جھاڑ سنیں گے، کہیں کوئی ان کا دے دے گا، اور یہ در بدر اسی طرح ٹھوکرے کھائیں گے۔ مسجد مرکز محبت ہے، مرکز اخوت ہے، اسی مسجد کو متحرک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم زندہ اور تازہ کرتے ہوئے اپنے مریضوں کو، اپنے ناداروں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنی بیواؤں کو، یتیموں کو اس مسجد کے ذریعے سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور حب شہرت سے بھی بچائے۔ یہ ایک سادہ سا نظام قائم کیا گیا ہے کہ ہم بجائے 100 بچیوں کے لیے 1.5 لاکھ روپے جمع کریں، 1.5 کروڑ روپے جمع کریں اور ان کی شادیاں مختلف جگہوں پہ کروائیں، ہم نے یہ چند لاکھ روپے کے یہاں پہ سارے کا سارا انتظام بنا دیا ہے۔ اب سینکڑوں بیٹیاں آئیں اور آ کے جو بھی کام کرنے والی غریب ہیں، امیر ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، اپنے بیٹیوں کو مبارک جگہ سے دعاؤں کے ساتھ، اذان اور نماز کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت کر لیں۔ بے شک۔ آپ یہ بتائیں کتنی کیپیسٹی ہے اس شادی حال کے اندر؟ مہمان اگر کسی کی بیٹا یا بیٹی غریب گھرانے سے تعلق ہے تو کتنے مہمانوں کو یہاں انتظام ہے؟ جب ہم مسجد میں یہ سہولت دے رہے ہیں تو لوگوں سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں، ان کو یہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سادگی رکھیں، لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق پورا کریں، لیکن بے جا اسراف میں اور فضول خرچی میں جائیں۔ جس حال میں آپ بیٹھیں، یہ جو دونوں حال ہیں، یہاں پر ہمارے پاس 70 لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پہ گنجائش ہے۔ جو اوپر کے 2 بڑے حال ہیں وہاں پہ ہمارے پاس 200 سے لے کے 300 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم جب ایک نیک کام کر رہے ہیں تو ہماری یہی درخواست ہوگی کہ کم سے کم افراد کو، جو ضروری مہمان ان کو ضرور بلائیں، لیکن جو ہمارے معاشرے میں ایک شادی کے بندھن کے موقع پہ تکبر، ریاکاری، اپنی اوقات سے بڑھ کر لوگوں کو بلانا اور اپنے فخر تفاخر کے اندر پیسے ضائع کر دینا،
یہ بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ صحیح۔ کوئی بھی جو ضروری مہمان ان کو بلائیں، محبت سے احترام سے ان کو کھانا بھی کھلائیں۔ ہم بے جا سادگی کے بھی قائل نہیں کہ جی بیٹی کی رخصتی کا معاملہ ہے تو لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں، کیوں وہ بھوکے کیوں جائیں؟ بیٹے کی دفعہ کھلائیں تو بیٹی کی دفعہ کیوں نہ کھلائیں؟ بیٹی کے بھی مہمان اس کا بھی ایک اس کا شاندار رخصتی ہو۔ تو ایک طرف اسراف ہے، ایک طرف بخل ہے یا بے جا پابندی ہے، درمیان میں ایک اعتدال ہے۔ صحیح۔ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ اس کار خیر میں آپ کے ساتھ کوئی کاروان، کوئی صاحب ثروت لوگ بھی کہیں مدد کرتے ہیں؟ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے وابستہ جتنا بھی قافلہ رحمت ہے، یہ وہ گمنام لوگ ہیں کہ جو ان کو پکارا نہیں جاتا، یہ بلکہ پکار سے پہلے نیک کام کا سن کے خود آتے ہیں۔ اور جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی یہ پالیسی ہے کہ ہم علماء کرام یا یہاں کے طلبہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، اور ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم صرف مصلی پہ دعا کریں گے اللہ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ اور تو اس جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کوئی بھی شخص کہیں آپ کو مانگتا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ جتنے جو سارے کام جاری ہے یہ ہمارے جو حقیقی جو محسنین ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ خود آگے بڑھ کے سنبھالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمارے کام میں کسی بھی کام میں ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ ایک بیٹا ہے کسی کا، غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور اس گھر میں بیٹی بھی ہے، ان دونوں کی شادی کرنے ہیں، وہ کیا دونوں ہی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں؟ خواہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، غریب کا ہے، امیر کا ہے، متوسط طبقے کا، سب بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ساری کی ساری ایک سہولت بنائی ہے، یہ امیر شخص کو بھی، صاحب حیثیت شخص کو بھی دعوت ہے کہ ان مارکیوں اور ہوٹلوں کے بڑے بڑے ماحول سے نکلیں، معاشرے کے اندر جو ایک یہ ماحول بن چکا ہے سے نکلیں، مساجد میں آئیں، جو ایک باوقار تقریب کے لیے لوازمات ہیں یہاں پہ موجود ہیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو ایک جائز طریقے سے استعمال کرتے ہوئے امیر صاحب حیثیت شخص کو بھی یہ دعوت ہے کہ وہ آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے لیے بھی یہ مفت ہوگا۔ ہاں وہ کچھ مسجد کے ساتھ تعاون کر لیں، کسی غریب بیٹی کے لیے تعاون کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جو متوسط طبقے کا شخص ہے اس کو بھی یہ دعوت ہے کہ آپ بھی بجائے امیروں کی نقل کرنے کے آپ بھی آئیں، فائدہ اٹھائیں، اور غریبوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک محدود رزق دیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے اول درجے کے شہری ہیں، کسی کو ہم دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری کا سلوک نہیں کریں گے۔ تو یہ دعوت اصل میں یہ ملک کے اندر جو ایک زہریلا کلچر بن چکا ہے جس میں ہمارے لوگ قرضوں میں جگڑتے ہیں، نوجوان لڑکے قرض لے کے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ ضائع کرتے ہیں کہ بہن کی شادی کرنی تھی، اپنی شادی کرنی تھی، قرض اٹھاتے ہیں اور کمیٹیاں ڈال کے اپنی زندگی کا وہ جو گولڈن پیریڈ ہے وہ اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس پورے اجتماعی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور لوگوں کو مل کر اس ایک اصل اسلامی کلچر کی طرف واپس لانے کی کوشش ہے۔